نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یا سلام. الحمدللہ آج 21 قدر کی رات بھی ہے. قدر کی رات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور ان کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا. اور ازہر کے علماء جب بیان کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے محقق ہیں دکتور احمد البصیلی حافظ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ منحنا اللہ بحبیبہ القدر ونحن مساکین. کہا کہ ہم مسکین ہیں عمل کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی حیثیت نہیں. ہم اس امت محمدی کے ہم مساکین کو اپنے حبیب کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات قدر کی دی ہے جو پچھلی انبیاء کی امتوں کو بھی نہیں ملی. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، سارا حبیب کی وجہ سے ہمیں عنایت ہوئی. تو اس حبیب سے جدائی میں کوئی خیر نہیں جس کی وجہ سے ہماری تقدیروں میں ہم آنے سے پہلے ہمارے لیے یہ نعمتیں لکھی گئیں. اور سیدنا علی وہ ہیں جنہوں نے اس بحر معانی و بحر اسرار الہی یعنی بحر محمدی، بحر مصطفی، بحر رسول اعظم سے امام علی نے آپ اس میں غوطہ زن ہوئے اور اس کے غواص تھے. آپ علیہ السلام کو راضی بھی کیا، آپ سے محبت بھی پائی اور محبت کا اعلان علی الاعلان پایا. بخاری شریف میں جب آقا علیہ السلام خیبر کی جب تذکرہ ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا اعطین هذه الرعیة غدا رجلا، میں یہ جھنڈا خیبر فتح نہیں ہو رہی لیکن اب خیبر کل اس شخص کے ہاتھوں فتح ہوگی جسے میں رسول اللہ اپنا جھنڈا دوں گا. یعنی آقا علیہ السلام جب بھی غزوہ میں نکلتے تو حضور علیہ السلام رعیہ سب سے بڑا جھنڈا ہوتا، وہ جو قائد ہے، جنرال ہے اور سالار جمیع الجنود اور جمیع الجیش المسلمین ہے، اس کا جھنڈا ہوتا اور وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا. رعیہ اسے کہتے. حبیب علیہ السلام جسے چاہتے اسے دیتے، لیکن سرکار علیہ السلام نے جنگوں میں وہ جھنڈا امام علی کو دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوسی آج بتائیں گے بھی آپ کو یہ روایت جس کو شیخ عبدالحق محدث اور بڑے بڑے ریاض الندرہ و مختلف اہل سیر نے لکھا ہے، امام نسائی نے بھی لکھا ہے الخصائص میں، کہ یہ آقا علیہ السلام نے دنیاوی عنایت کو اخروی عنایت سے پہلے بتایا کہ آج بھی میرا جو جھنڈا ہے سالاری کا میں نے امام علی کو دیا ہے، قیامت میں بھی لوائے حمد کا جھنڈا آخرت میں اللہ مجھے دے گا، میں علی کو دوں گا. تو امام علی کو آقا علیہ السلام نے اپنا جھنڈا کہ میں سالاری کا جھنڈا رعیہ سب سے بڑا جھنڈا آپ کو دے رہا ہوں. تو فرمایا میں اور مولا علی کو آقا علیہ السلام. آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں امام علی سے بغض ہے؟ میں ایک بہت کام کی بات حدیث سے، یہ بخاری شریف کی حدیث جس میں ہم فکر کریں کہ امام علی سے بغض کیوں. امام علی کی شان میں اس طرح جدائی اور بٹوارا یا لوگ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں، دلیل پہ لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دراصل اس میں راز ہے. اس کے راز کو آپ حدیث میں اگر غور کریں، بخاری شریف کی اس حدیث خیبر کو، کہ آقا نے خود علی کو چھپایا. اس وقت نہیں بتایا، کہا کہ غدن کل پتہ چلے گا کہ میں جھنڈا کسے دیتا ہوں. یا رسول اللہ آپ ابھی فرما دیجئے
آپ بتائیں کہ میں یہ جھنڈا دے رہا ہوں، فتح ضروری ہے یا علی کو چھپانا، جھنڈے کو چھپانا، اس کے صاحب کو چھپانا ضروری ہے یا فتح ضروری ہے؟ نہیں، فرمایا یہ فتوحات ہیں لیکن اصل فتح علی کو ڈھونڈنا ہے، خیبر سے پہلے علی کو ڈھونڈنا ہے، میں تمہیں علی تک پہنچانے کی تلاش میں لگاؤں گا، پہلے تم علی کو تلاش کرو پوری رات اور پھر کل خیبر کی فتح کو تلاش کرنا۔ تو آقا کی سنت ہے کہ علی کی تلاش میں تاخیر کراؤ، طوالت کراؤ، دیر لگاؤ، لوگوں کو موقع دو کہ وہ علی کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور پھر وہ فیصلہ کریں، تبھی ان کے دل کے خیبر کی فتح ہوگی۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ایمان کا جو ہے وہ کسوٹی ہے، کہ جو مولا کائنات نے خود فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے یہ اللہ کی قسم ہے جس نے دانے کو، بیج کو، اس کو پودا بنایا، اس سے جس نے انسان میں روح پیدا کی، روح کے ذریعے بشر بنایا، اس رب کی مجھے خالق الحب والفلق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے، فرمایا کہ اس رب جس نے ہمیں پیدا کیا اور ان پودوں کو ایک بیج سے نکالا، کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ لا یحبک، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا علی الا مؤمن، مگر جو کرے گا وہ مؤمن ہی کرے گا، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر جو رکھے گا تو وہ صرف منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ تو یعنی آقا علیہ السلام نے ایمان و نفاق کے درمیان مولا علی کو چھپا کر کسوٹی بنایا ہے کہ یہ ڈھونڈنا ہمارے لیے واجب ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایمان کا اور نفاق کی علامت بیان فرمائی۔ میں اختصار سے سیدنا امام علی نے خود اپنی شان بیان کی، وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا، ابن کثیر لکھتا ہے کہ ابن کثیر کو حرمین شریف میں پڑھایا جاتا ہے، ابن کثیر کو سعودی کے بڑے بڑے علماء محققین شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ وہ اسلام کا سب سے بڑا عالم ہے، ابن کثیر کی کتابوں کو وہ اپنے درس میں پڑھاتے ہیں، ان کی تفسیروں کو پڑھاتے ہیں، ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ کو پڑھاتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام علی کے پاس آیا اور کہا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ سیدنا امام علی ایک عام انسان ہے، اتنا بڑا چڑھا کر ان سے لوگوں کو نہ جوڑو، اتنا کوئی فضیلت اور خصوصیت نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ امام علی کے سامنے آ کے بتایا تو مولا کائنات نے فرمایا ٹھہرو، اور آپ کے ساتھ اس وقت مقداد بیٹھے تھے، فرمایا کہ لکھو، میں شعر کہنے لگا ہوں اور میں بتانے لگا ہوں ان لوگوں کو جو میری خصوصیت اور میری فضائل کا انکار کرتے ہیں جو خدا نے مجھے عطا کی ہے۔ تو سیدنا امام علی نے یہ شعر فرمائے اور ان میں اپنی فضیلت بیان کی، اور یہ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ آپ نے فرمایا محمد النبی اخی و سحری، پہلی فضیلت لکھو کہ مجھے آقا علیہ السلام نے اپنا داماد، اپنی لاڈلی شہزادی فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد نکاح کر کے اپنا داماد بنایا، اور مجھے اپنا منہ بولا بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنایا۔ امام علی نے فرمایا رقم کرو اور عاشقوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرو اور مبغضین جلنے والوں کے دلوں کو جلاؤ اور ان کے جگروں کو جلاؤ، اور فرمایا آگے لکھو محمد النبی اخی و سحری و حمزہ سید الشہداء و عمی، اور لکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا سید الشہداء ہیں وہ مجھ علی کے بھی چاچا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب۔ پھر فرمایا تیسری فضیلت لکھو، نہ ایسا داماد کسی کا اور نہ ایسا بھائی کسی کا، نہ ایسا چاچا کسی کا، اور اب لکھو
وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکہ ابن امی، کہ جعفر طیار جو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو آپ کی پہلے دائیں بازو شہید ہوئی، جس میں آپ کو اس وقت سالاری کا جھنڈا وہ ایک سریا گیا ہوا تھا جس میں آقا شریک نہیں تھے، غزوہ نہیں تھی، لیکن وہ صحابہ کا ایک لشکر گیا ہوا تھا جنگ کرنے، تو سیدنا علی کے وہ بھائی سیدنا جعفر طیار کی بازو شہید ہوئی، تو آپ نے دوسری بازو میں اپنا وہ جھنڈا، وہ علم اٹھایا، وہ رایہ اٹھایا جو جنگ کا، اور اس کے بعد وہ دوسری بازو جیسے شہید ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی چھاتی پہ رکھ دیا اس جھنڈے کو آخر تک، اور اس کے بعد جب تک یہاں پر وہ جھنڈا سیدنا جعفر نے رکھا اور آپ جو ہے اس ہی کیفیت میں شہید ہوئے، اور آقا علیہ السلام کو خبر اس سے پہلے کہ پہنچتی، حبیب نے فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جو ہے جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، ان کے دونوں بازو بھی کٹ دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بازوؤں کو بدل کر انہیں جنت میں 2 پر دیے ہیں، اب وہ جہاں چاہیں جنت میں اڑ کر جا رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، تو فرمایا کہ ایسا بھائی لاؤ جس کو کسی اور نے نہیں، رسول اعظم حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور مستدرک حاکم لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنت میں چلے گئے سیدنا جعفر طیار مولا علی کے بھائی، تو جنت میں کافی دیر اڑ رہے ہیں سب کچھ، لیکن پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھے آقا علیہ السلام کی یاد آئی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں شہید ہوں اور میں شہداء کے ارواحوں کو اللہ نے اپنے لاحقین سے ملنے کی اجازت دی ہے، تو میں جا کے آقا علیہ السلام کو سلام پیش کروں۔ امام حاکم المستدرک میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ جبریل اور اسرافیل اور ملائکہ کے ساتھ سیدنا جعفر الطیار آپ جو ہیں وہ جنت سے آئے ہیں، اور آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اڑ رہے، پروں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں سیدنا جعفر کی گھر والی ان کے گھر والوں کے کہ جلدی سلام کرو، جعفر سامنے آیا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور یہ تمہیں بھی سلام کہہ رہا ہے، مجھے بھی سلام کہہ رہا ہے۔ تو امام علی نے فرمایا وجعفر الذی یضحی ویمسی، ایسا بھائی لاؤ جس کی شہادت کی گواہی رسول اللہ دیتے ہوں، اور جس کی جنت میں اڑنے کی نعمت کو رسول اللہ بیان کرتے ہوں، اور جو رسول اللہ کو سلام کرنے کے لیے جنت کو چھوڑ کر آیا ہو۔ پھر فرمایا کہ امام علی فرمایا اور ایک فضیلت لکھو، فرمایا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عرسی وسکنی مسوط لحمها بدمی ولحمی، لکھو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں، بانوے اور جنت کی خواتین کی سردار ہیں، وہ سیدہ جسے آقا علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، وہ سیدہ جو آقا علیہ السلام کی محبوبہ شہزادی ہیں، وہ میری عزت بنی ہیں، میری گھر والی بنی ہیں، اور ان کا گھر میرا گھر ایک ہوا ہے، اور ان کو خدا نے مجھ سے جوڑ دیا ہے۔ تو کہا کہ جو کہتا ہے کہ علی کو فضیلت نہیں، تو اسے چاہیے کہ ہر سمت علی دیکھے کہ علی سے جو نسبتیں جوڑی ہیں اللہ نے، اس کے رسول نے، وہ نسبتیں کسی کو نہیں۔